اور علماء حرام کا فتویٰ تھا کہ جو اس کو بین پانچ اس کے علاوہ فتح الرحمان حلت فرمائے اس کے اندر اس کے علاوہ بھی ان عبارات کی بنا پر ان کو کافر کہا گیا، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جو ایسی یہ عوام شاید نہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ان کو سمجھیں، ان کو آواز ہی نہیں آ رہی، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا من شک فی کفری وعذابی فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا فتویٰ تھا اور اس کو سنیت کی پہچان جانا گیا، جبکہ اب جو عمومی طور پر ہے، مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ وہ انتہائی یعنی اعلیٰ حضرت سرکار کے شہداء بھی ہیں اور جو صحیح مسلک کے اعلیٰ حضرت سرکار کی ترجمانی کرتے ہیں، اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ عام طور پر جو فضا قائم ہو چکی ہے وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے کو تو بالائے طاق رکھ دیا گیا، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کو ان عبارات میں اعلیٰ حضرت سرکار کے فہم کا قصور ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے علاوہ کچھ جی آگے جس طرح آگے دو تین عرضیں ہیں۔ دیکھیں مولانا، عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتوے کا جہاں تک تعلق ہے یا عبارات ہیں جو بند کی، وہ اس وقت ہمارے ہاں بحث نہیں ہے اس معاملے میں، یعنی جو معاملہ ہمارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ مسئلہ یزید کے حوالے سے ہے۔ مسئلہ یزید سنیں نا، ایک منٹ میری بات سنیں جی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے تو ان کو کسی مسئلے کے حوالے سے کہا ہی نہیں۔ سنیں نا، یہ آپ دیکھیں نا، میں یہ عرض کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ بات پہ آئیں، یعنی جو بات ہے وہ بات کریں۔ ایک منٹ میری سنیں، یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا، اس طرح بات جو ہے یہ لمبی بھی ہو جائے گی، اور اس میں یہ میرا موقف جو ہے جہاں تک وہ وہی ہے جو ہمارے علماء اہل سنت کا ہے۔ اگر اس میں کوئی میں مختلف ہوں، میری کوئی بات آپ کی نظر سے گزری ہے، پھر آپ کہیں کہ یہ آپ کا موقف فلاں سے جدا ہے یا ایسا کوئی معاملہ، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم مسئلہ یزید کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہی ہے جی، ایک منٹ، کہی ہے نا یہ بات، اور کتاب کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو وہ جو بات ہے نا، وہ بات مجھے بتائیں کہ مسئلہ یزید کے حوالے سے اور کتاب جو ہے، یعنی جو مفتی فضل چشتی لاہور والا جو اس کے رد میں جو ہم نے لکھی ہے، اس حوالے سے جو آپ نے بات کرنی ہے آپ کھل کے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات جو بھی کرنی ہے ہم آپ کے پاس ہیں۔ ویسے پہلی جو عرضی ہے کیونکہ سنیت کی پہچان جی وہ میں نے بتا دیا، وہ جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے میں متفق ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے رحمۃ بتائیں اللہ تعالیٰ جو ان عبارات کو جاننے کے بعد جی بھی ان کو بھائی جانتا ہے، اور اختلاف نہیں، آپ امتی رحمت اس میں تفصیل نہ لائے نا، میں نے کہہ دیا میں ان کے فتوے کے ساتھ متفق ہوں، باقی اس میں اس کی زد میں کون کون آتا ہے، کس نے کیا کہا، اس تفصیل میں نہ جائیں۔ اس میں جب ہم جائیں گے نا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ میں بھی کچھ لوگوں کے بارے میں خیال کروں گا کہ فلاں فلاں ہے یا فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا۔ اس میں عام طور پہ یہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم بھی شہروں میں رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں تقریباً اعلیٰ حضرت سرکار کا وہ سارے کا سارا فتویٰ تھا نا، بلکہ آج کل تو جتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور وہ عام طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی تحقیق کے ساتھ دیکھا ہے وہ عبارات میں اعلیٰ حضرت سرکار کا فہم رہ گیا اور فہم کے اندر قصور ہے۔ میں نے کسی ایسے بندے کی تحقیق نہیں دیکھی جی، ٹھیک ہے جی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا جب کہ میں ان کے فتوے کے ساتھ متفق ہوں، بات ختم ہو گئی۔ نہیں میں اسی نہیں پھر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود فرمائیں۔ جی مہربانی، ٹھیک ہے، پہلے بھی میرے بھائی ڈھونڈتے ان کو آپ کی پکچر ہم نے اس وجہ سے بنائی ہے کہ فلاں اگر ان کے پاس اوپر کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنے تو آپ لوگ نہیں ہم تو پوچھ کے آپ لوگ اس کے جی رابطہ تو ہے، رابطہ ہے، دیکھیں بندہ بیمار ہے، اس کی صحت نہیں ٹھیک ہے۔ ایک منٹ نا چودھری صاحب، ایک منٹ، بات یہ ہے، دیکھیں نا، یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں
نہیں وہ بے شک آپ سنیں نا، تصویر بنا لیں. نہیں اب تصویر آپ کا کوئی صنعتی مسئلہ کارڈ نہیں بھی ہے، دے دیتے ہیں، تصویر تو صنعتی میں بھی کارڈ دیکھ بنا رہا لیں. تھا بنا رہے تھے یا ویڈیو بنا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس کا میں وہ انہوں نے چلو محسوس کر لیا، میں نے تو نہیں کہا نا کچھ. نہیں بنا بات لیں یہ بے ہے شک، ہم آپ کو صنعتی کارڈ دیتے ہیں، اس کو بھی آپ بنا لیں. وہ بات ہم ادھر کے رہنے والے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کا حوالہ دیں یہ پہلے بات یہ کہ علماء کی بات ہو رہی ہے آپ سر میری بات نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ان کے پاس پہلے گھر میں ہیں حضرت، یہ بات یہی نہیں، مجھے کل کہا تھا، مجھے یہی بات ہے. بات سنیں. ان کو بولے جب آپ کو اجازت دی کتاب دیکھیں میری بات سنیں نا چودھری صاحب، ایک ٹھیک ہے منٹ پھر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ منٹ کب سے رابطہ ہے، کتنا عرصے سے رابطہ ہے تسی دس؟ ایک منٹ میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ چلو جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بات جو ہے نا، بات جو مسئلہ اصل مسئلہ جو ہے نا، اصل مسئلہ ہے میری کتاب کے حوالے سے ہے، مسئلہ یزید کے حوالے سے، وہ بات کریں تو مجھے اس کا پتہ لگے کہ وہ کیا ہے، وہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. فی الحال جو مسئلہ ہے نا جی، فی الحال جو ہمیں مسئلہ ہے، نہیں فی الحال ہمیں جو دیکھیں مسئلہ نا، ہے، یہ بات سنیے. دیکھیں، میں بھی بہت ساری چیزیں سمجھتا ہوں، اور میرا بھی آپ کو پتہ ہے، میں جو مسئلہ ہے، جو اختلاف ہے ہم میں، اس پہ آپ آ جائیں، آپ مجھے کہیں جی دیکھیں انہوں نے مجھے بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے نا مجھے، نہیں وہ ایک منٹ، انہوں نے کہا ہے جی. کہ ہم نے مسئلہ یزید پر اور آپ کی کتاب کے حوالے سے بات کرنی تھی. یزید پلیت کا نام نہ لیں، ویسے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بات اگر کرتے ہیں تو کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلی جو مجھے چلو اختلاف، وہی کر لینا جی. جو میری کتاب کے حوالے سے یا مفتی نہیں، محمد اصل- چشتی کے اصل حوالے تو- سے بات ہے وہ کریں، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. باقی مسائل جو اس کے علاوہ ہیں، مسئلہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی جات کا یا باقی معاملات ہیں، وہ چلو کر لیں گے، وہ اس کے علاوہ بھی کر اصل لیں گے. جو ہمیں ہے نا جی، وہ یہی ہے کہ عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت سرکار کے جو فتاوی جات تھے ان کو سب کو، اور خصوصی طور پر جو ہمارے ایمان کی بنیاد تھا فتویٰ، تو میں نے اس کا جواب دے دیا نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا تو آپ کسی بھی بریلوی عالم سے، کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں نا. جس مسئلے کا میرے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اس پہ بات ہو تو مجھے پتہ لگے نا کہ یہ تو آپ میرے پاس آئے ہیں نا، آپ کے قریب قریب اور بھی بڑے بڑے علماء بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ہم کہ جی پوچھ بھی سکتے تھے، بات بھی کر سکتے ہیں، پوچھتے رہتے بھی ہیں، تو میں نے پوچھ تو سکتے بتا بھی دیا ہیں. آپ کو. انہوں نے جس طرح کہ آپ کی تعریف کی اور دوستوں نے جو آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت سرکار کا جو مذہب تھا، مسلک تھا، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بات کرنی تھی کہ عام طور پر میں نے تو کہہ دیا کہ میں اعلیٰ حضرت کے فتوے کے ساتھ متفق ہوں، تو بات ختم ہو گئی. نہیں. اگر اس طرح یعنی میں پہلے نا، میرا ایک نظریہ ہے جی، جو بندہ ابھی اعلیٰ حضرت سرکار کے فتاوی حسام الحرمین کے فتوے کے ساتھ متفق نہیں ہے، ہم اس کو سنی نہیں جانتے. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سرکار کے سنی نہیں جانتا یا مسلمان نہیں مسلمان ہی نہیں جانتے، مسلمان ہی نہیں جانتے پورے لفظ، چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو جو بھی ہو. ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے. مسئلہ یہ ہے، میں پھر وہی عرض کروں گا کہ جو مسئلہ ہے نا، جو یزید والا، مفتی فضل چشتی کی کتاب والا یا میری کتاب کے حوالے سے، چونکہ میں نے تو آپ کی ان کے یہ لفظ ہیں، انہوں نے بولے ہیں کہ مفتی یہ جو آپ نے میں نے کتاب لکھی ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. بولیے نا جی یہ بات وہ تو میں نے آپ سے کی ہے نا. بس کہ میں نے آپ کی کتاب دیکھی نہیں، میں نے آپ کی کتاب دیکھی نہیں، میں نے کوئی آپ کی کتاب نہ رسالہ دیکھا، نہ کوئی کتاب دیکھی. فقط انہوں نے آپ کا ایک بیان مجھے دیا تھا، وہ بیان آپ کا میں نے سنا، جس کے اندر کچھ یعنی جو مجھے تھوڑا سا تھا اس کے حوالے سے. پہلی جو بات تھی، شروع ادھر سے نظریہ ہی یہ رکھا تھا اور بات ہی آپ سے فقط یہ کرنا چاہتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا. میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ عام طور پر یہ جو بلا قوم کے اندر مسلط کی جا رہی ہے، ہم اپنے ان کو اکابر بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، مشائخ بھی جانتے ہیں، ہمارے پیر بھی ہیں، سب کچھ ہے. جب وہ حسام الحرمین کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو وہ سنی کیسے ہیں؟ بس اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا. باقی یعنی میرا ادھر سے مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا یہی نظریہ تھا اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں. سر ایک چھوٹی سی بات میں خان صاحب یہ بات نہیں ہے، میں اور بات یہ اس حوالے سے نہیں، آپ نے سوال کر دیا، میرے خیال میں وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اس سوال. نہیں بس ٹھیک. جو مناظرے ہوتے ہیں نا، ہم خان صاحب خان صاحب ٹھیک ہو گیا. جی نہیں آپ سے بھی اعتراض ہے. ایک سیکنڈ بات کریں، کیونکہ اس مسجد کی انتظامیہ میں میرا نام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یا تو آپ لوگ ٹائم فکس کر لیں
ٹھیک ہے, سوال رکھ لیں, اس کا جواب وہ آپ کو ڈیٹیل میں دے دے گا. اگر وہ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم ویسے بیٹھے نہیں, میں ہیں. تو اس نے پہلی بات کی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان باتوں کی. اگر وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ ٹائم آپ کو بتا دے, اس ٹائم پہ آپ لوگ کر لیں. نہیں, اگر جاری رکھنے ہو تو رکھ لو, ہم بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, آپ پیارے بھائی ہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بھی بات سنیں آپ. جی جی صحیح بات ہے, بالکل لگے رہیں, ہم تابع دار ہیں, لیکن اگر وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اس سوال کے لیے. دیکھیں مولانا بات یہ ہے, یہ آپ کے جو ساتھی آپ کو لے کے آیا نا, یہ جنہوں نے تعارف کرایا, جن کی بات ہے, انہوں نے جو مجھے بات کہی ہے نا, جی میں نے اسی بات پر آپ کو ٹائم دیا ہے, اسی حوالے سے دیا ہے. سن لیں میری بات, آپ سن لیں. بلکہ آپ نے بھی کہا کہ ہم گئے تھے جی وہاں صابر نامی بندے سے کسی سے بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے, آپ وہاں میرے علاقے میں گئے ہیں نا, جی جی, تو دیکھیں اخلاقی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. جب میں موجود ہوں, نہیں, ہم سنیں میری, سنیں اب سنیں میری سنیں, اب جب میں موجود ہوں تو میرے علاقے میں اس طرح جانا, اس طرح کی معاملات کرنا, یہ درست, سن لینا میری بات, اب ٹھیک نہیں ہے, ایک اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے. جی, دیکھیں مجھے الحمدللہ مجھے بہت ساری باتیں آتی ہیں اس طرح. جب انہوں نے مجھے کہا آپ کا بندہ, آپ کا ساتھی, آپ کا لے آنے والا یہ بات اعتراف کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں مجھ سے, میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کا, یا تو میں کہتا جی میں بات نہیں کرتا ان سے, یا میں ان کو یہ نہیں کرتا, میں وہ نہیں کرتا, یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں, تو وہ بات کریں تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, اس میں کیا رائے ہے آپ کی, تاکہ مجھے بات کی سمجھ آئے نا. دیکھیں میں اس طرح تو کس نے کس کے بارے میں کیا کہا, کس نے کس کے بارے میں کیا کہا, کس کی کتنا, اب میں آپ کو بہت سارے فتاوی جات اعلیٰ حضرت کے دکھاؤں گا, جن کو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں مانتے, بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ہے نا فروئی مسئلہ, مثلا اب اذان آپ نے مسئلہ ادھر دی, اعلیٰ حضرت سرکار کا جو مسلک تھا, آپ نے بڑے رسائل بھی لکھے, 5 وقتی میں تو آپ نے ائمہ کا اتفاق بتایا کہ وہ مسجد سے باہر ہونی چاہیے, یہ آپ کا فروئی مسئلہ ہے. ان میں اختلافات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ فروئی مسئلہ ٹھیک ہے. ہے, ان میں یعنی امام علیہ السنت سرکار کا کوئی مذہب پر عمل نہیں کر رہا, اذان ادھر تو پڑھ میں کہہ رہا رہا ہوں نا کہ جو مسئلہ ہے یزید کا کتاب کے حوالے سے ہے, جو بھی ہے وہ بات کریں تاکہ اس پر میں آپ کو کوئی بات عرض کر سکوں, آپ مجھے کوئی بتائیں, میری کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں, بتائیں. کتاب تو آپ کی میں نے دیکھی نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کی کتاب نہیں دیکھی, اچھا, کتاب کے حوالے سے نہیں, یعنی جو میرا ایک ذہن ہے اور میں تقریباً سب کو مل بھی رہا ہوں اس حوالے سے, عام طور پر حسام الحرمین سے اعتقاد اٹھ چکا ہے. دیکھیں تو اس حوالے سے اگر زبیر نامی بندے کا آپ نے نام لیا تھا, جی لیا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ہماری کوئی بات ہوئی ہے, راستے میں ہے کہ کوئی بات ہے, کیا بات کی تھی, تھوڑا ان کو دوہرا دیں اس جملے کو تھوڑا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے جب فون پہ بات ہوئی, میں نے کہا جی ایسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مولانا زبیر صاحب کو آپ جانتے ہیں, میں نے کہا جی ان کو پتہ لگ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اب آپ جو ہے نا آپ سے بیٹھنا چاہتے ہیں, یہی بات ہوئی ہے. میں نے کہا ایک تو رسالے کے حوالے سے آپ کا رسالہ مجھے وہ رسالہ تو مجھے ملا ہی نہیں نا, میں نے کوشش کی, مجھے یہ رسالہ ملا ہی نہیں. یہ انہوں جو بات انہوں نے کی ہے وہ میں نے تو وہ سنی ہے نا. وہ جو یہ بات میری ذاتی یعنی کہ کیونکہ میری تو آپ کے ساتھ مطلب پرانی بات ہے, یعنی کہ دعا سلام یہ وہ ساری چیزیں, پھر میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ مسئلہ ہے یہ, اس بات کو آپ میں پانی تھوڑا سا آپ کی میں آپ کے درمیان اس بات کو پھر بڑھانا اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ آپ کی بات تھی, یہ جو آپ کی مسئلہ یزید پر آپ نے کہا کہ بات کر رہے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ مسئلہ یزید پر انہوں نے کہا کہ یہ بات کر رہے ہیں, یہ مسجد میں بیٹھا ہوں میں, مجھے کلمہ نصیب نے, انہوں نے یہ بات نہیں کہی. میں یہ بات جو میں اس وقت نا جی سب سے جو ملاقات بھی کر رہا ہوں, میں نے جو آپ سے بات کی ہے, میں نے اپنے طور پہ یہ بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے آج کل آپ کا جو مسئلہ چل رہا ہے علماء کا مسئلہ, یہ بھی ہو سکتی ہوتی ہے نا, جو یہی بات ہوئی ہے, ہو رہی ہیں صحیح ہے, میں نے یہی بات کی ہے, یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی ان سے گفتگو مسئلہ رات کو دیکھیں, رات کو میری دیکھیں ملاقات, کوئی بھی ہو سکتا ہے, بالکل شاید آپ ابھی آپ کے سامنے میری اچھا, ابھی جو انہوں نے بات کی ہے نا جی, زبیر کی بات انہوں نے کی تھی, میں نے ان کی زبانی دلوا دی ہے. اس بندے نے, میں سن رہا تھا, یہ جانتے ہیں یوسف صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کو کال آئی, انہوں نے کال کی, ان کے ساتھ بات ہوئی, انہوں نے میرے والے سے بات کی. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا, وہ مرتد ہے, وہ ہمارے پاس گواہ ہیں, ان کو بلا لیں. دوسری بات انہوں نے کہا جی آپ ان کو منیر عباس کو کیوں نہیں مسلمان سمجھتے, اس میں کون سا کفر ہے. انہوں نے کہا خادم رضوی کی وجہ سے میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا. بھائی خادم رضوی کی وجہ سے کیوں نہیں سمجھتے, بھائی انہوں نے ان کی کوئی تعریف کی ہے,
میں نے اگر خادم حسین رضوی صاحب کی تعریف کی ہے اور اس وجہ سے اگر وہ میرے اوپر کفر کا یا مرتد ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں تو وہ سامنے آئیں، میری سنیے گا بات، ٹھیک ہے؟ آپ جو بھی فتاویٰ جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو یہ بات کا جو رخ ہے ادھر ہی جا رہا ہے. آپ جیسے اس کو سمجھیں، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں جو مجھے معلوم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں کہتا تھا جو بات آپ نے کھولی ہے کھولے نہیں تو میں کھولوں گا. جی بس یہی بات پوچھنا ایک بات چاہتے ہیں کہ اعلیٰ سنیں، حضرت اب میری سنیں نا، آپ نے نہیں کھولی نا اس بات، اب مجھے سنیں. جی مفتی فضل احمد چشتی نے اس کی کال ریکارڈنگ میرے موبائل میں موجود ہے. سنیں، میری بات سن لیں، 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 آپ سن لیں. کر لیں پوری کر لیں. قاری گلزار نامی بندہ ہے، اس نے ان کے سامنے بیٹھ کے باتیں کی ہیں، انہوں نے پیچھے سے لکمے دی ہیں. اس بندے نے کہا منیر عباس مسلمان نہیں ہے، میرے پاس ریکارڈنگ ہے. بابا جی میری سن لیں، میری بات جاری ہے ابھی، میں آپ کو وقت دوں گا. یعنی آپ کو کس نے کیا میں نے آپ کو بولنے کا وقت دیتا رہا ہوں، آپ نے نہیں بات کی نا. اب میری سن لیں، اس کے بعد آپ سنائیں. ایک بندہ مجھے مسلمان نہیں سمجھتا. آیا میرا کفر بتاؤ نا، میری غلطی بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں بھی اپنی اصلاح کروں. وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک بندہ صرف مجھے اس لیے کافر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے اختلاف کیا ہے. میرے کسی بیان میں دکھاؤ کہ میں نے اس کو کافر کہا ہو. میں دکھاتا ہوں، بے شمار ایک بیان دکھاتا ہوں جس میں میں نے اس کی تعریف کیا، انہوں نے آگے سے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں. یہ بندے موجود ہیں، میں نے ان کو بولا کہ 48 منٹ کی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے جس میں اس نے میری بہنوں کو اور میری ماں کو گالیاں دی ہیں اور ننگی گالیاں دی ہیں اس نے. اور اس نے کہا جی اس کی 3 بہنیں ہیں، حالانکہ میری 3 بہنیں ہی نہیں ہیں. اور اس نے سٹوری بنا کے پوری اپلوڈ کی ہے یوٹیوب کے اوپر. دیکھیں یہ ذاتیات ہیں. کسی بندے کو کوئی کافر کہہ دیتا ہے اور کافر کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی بھائی ہم اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا وہ ہماری اصلاح کریں، میں حاضر ہوں. انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان کو کہا کہ نہ آئیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں. میں نے کہا کہ جی زبیر نامی بندے کا آپ نام لیا تو وہ مجھے کافر مرتد سمجھتا ہے، آپ ادھر آگے نہ آنا. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں اخلاقیات میں سے ہوتی ہیں. اتنی باتیں ہونے کے باوجود بھی ایک بندہ جو ہے پھر میرے علاقے میں آتا ہے، وہ میرے علاقے کے بندوں سے ملاقات کرتا ہے، اور ملاقات کے بعد پھر وہ آپ اس مسئلے پہ بھی نہیں آتے. یا تو آپ مجھے بتا دیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، نہ کروں پھر بات ہے. یہ کوئی طریقہ دیکھیں مولانا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ بات کر لیں، آپ اس اصل بات پہ آ جائیں. اس پہ اگر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں کرتا ہوں. میں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، یا میں ان کو معاذ اللہ ان کے بارے میں نے کوئی حل کی بات کی ہے. یہ بندے گواہ ہیں. شکر ہے آج یہ بیٹھے ہیں اور یہ بھی بیٹھے ہیں اور باقی ان کو بھی پتہ ہے. اسی مسجد کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات کرنے کی بات آئی تو ان کو پوچھو کون بندہ بولا تھا، کس بندے نے باتیں کی تھی، کون بندہ بولتا رہا ہے. یہ سارے ابھی تو سارے نہیں بیٹھے نا یہ سارے. تو ان میرے نمازیوں سے پوچھو کہ یہاں صحابہ کرام کے متعلق جو ہے ان کے متعلق حق بات آواز کون بلند کرتا ہے. اسی چھوٹے بچے سے پوچھ لو، کسی سے پوچھ لو کہ کتنے بندے آتے ہیں اور کتنے بندے جو ہے شیعہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو کون جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ٹھیک ہے. بولنے کی. لیکن جو مسئلہ دیکھیں میرے عزیز، جو اختلافی بات ہے جس پر ہمارا اختلاف ہے، اس پر اگر بات آپ نے کرنی ہے، میری کتاب کے متعلق مجھ سے آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات ہے، کتاب پڑھوں گا، وہ کتاب آپ دیں گے، میں کتاب پڑھوں گا. میں نے کتاب میں نے آپ کی دیکھی نہ پڑھی، کتاب میں کیا لکھا ہے وہ میں نے نہیں دیکھی. یعنی جو بندہ مجھے کافر کہتا ہے میں اس کے ساتھ کیا بات کروں گا. وہ کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بات کریں، وہ بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمیں بلائیں، وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آپ منصفین بٹھا لیں، 5-10 بندے غیر جانبدار منصفین بٹھا لیں، ہم بات کرتے ہیں. منصفین سے بات کریں گے، ان سے بات ہی نہیں کریں گے. وہ بات کریں منصفین سے، منصفین فیصلہ کریں. مجھے تو بات سنیے. میں دیکھیں محترم مولانا صاحب، آپ نے دیکھیں، آپ میری بات سنیں، آپ آگے ہیں وہ جب سنیں نا، اب وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ان کے بھائی ان کی طبیعت ناساز ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، میٹے طور پہ وہ نہیں ایسے تیار. اب تو وہ بھائی صاحب کوئی نہیں ہے نا، بحث کی پھر وہی ہے جب انہوں نے کہا کہ جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ میرے سامنے وہی فتویٰ ہے، ٹھیک ہے.
اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے وہ بھی میں اب اس میں کلیئر ہو گیا. اب کتاب دیکھ لکھ لیں, اب جو بھی ان کا ہے وہ بھی ہے. اب مزید ان کے ذات سے کوئی بات ہے تو وہ آپ کریں, اب مزید ان کو ڈسٹرب نہ کریں نا یار. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ 2 ہفتے کے بعد ابھی آئے ہیں بات تو کرتے ہی نہیں نا, بات تو پھر کیوں بحث کر رہے ہیں؟ نہیں کرتا, مفتی صاحب آپ بات کریں جی, دعا کرتے نہیں کرتا. دعا کریں جی, دعا کریں, ختم کریں اس کو. بات دیکھیں, بات سنیں, یہ آپ سارا سنیں, بہترین ہو جائیں. آپ بعد میں یہ بات کریں گے, آپ سنیں. ایک منٹ بات کرتے ہیں بس. بات یہ بات میں نے شروع میں ایک منٹ منیر بھائی, ایک منٹ آخری یہ بات دور سے شروع آئے, اب میں تو ان کو منیر یہی صاحب- کہہ رہا ہوں, ایک منٹ میری سن لینا. اب آپ دور سے آئے ہیں, آپ بات جو کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کہیں گے ہمارے ساتھ بات کریں یا فون پہ کریں, پھر لمبی ہو جائے گی. میں تو پتہ نہیں 20 مرتبہ میں نے یہی بات کی ہوگی کہ آپ ہمارے درمیان شروع میں ابھی میں نے کیا کہا تھا, میں نے کیا کہا تھا, ایک منٹ, میں نے یہ کہا تھا. ٹھہرو, آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی بیماری کا ہی ہمیں خیال تھا. میں اسپیشل پہلے آیا ہوں, مل کے چلا گیا ہوں. طبیعت ان کی ناساز تھی جس کی وجہ سے میں نے ایک بات بھی نہیں کی, ایک بات بھی نہیں کی, فقط بیمار کرسی کر کے چلے گئے. یعنی انہوں نے خود فرمایا ہے کہ مجھے تو آج پتہ ہی نہیں تھا, یہ اچانک آئے, کہتے ہیں کہ آج ان کے پاس وقت ہے تو آج چلیے, تو میں آ گیا ہوں. وغیرہ مجھے آج بالکل پتہ نہیں تھا, جس حالت میں تھا اسی حالت میں پچھلے ہفتے ان کے گھر گئے ہم, پوچھ اب لیں. گھر گئے میرے بھائی. اب مجھے میرے ساتھوں سے یہ بات ہو چکی ہے. اب تقریباً رمضان میں انہوں نے کہا بیمار ہیں, رمضان کے بعد اب تک ان کی طبیعت, آج تو ماشاء اللہ انتقال میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نماز جمعے کی نماز میں پڑھائیں, جب تک آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے ہم پھر کسی علماء صاحب کا بندوبست کر لیں گے, آپ یہاں آئیں. میں بھی یہاں دیکھیں کہ آپ ایک چیز محترم, میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں, آپ دونوں کی بات سن رہا ہوں. وہ جس بات پہ آنا چاہ رہے ہیں آپ ان کی پہ نہیں آ رہے ہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ ایک, اب اس میں یہ ہے کہ ان کو, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ان سے نہیں کر رہا. اچھا جی, اصل بات یہ ہے نا, میرا ایک مشن ہے جی جی الحمدللہ. پیدا ہوا ہوں تو گٹی میں امام محمد رضا رکھے گئے ہیں. ہمیں یہی گٹی میں دیا گیا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سرکار کے حسام الحرمین, وہ شاید آپ نے ان کو پتہ ہے, حسام الحرمین پر جو عقیدہ ایمان نہیں رکھتا, یا حسام الحرمین کے اندر جو اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی جات ارشاد فرمائے کہ فلاں فلاں کافر ہے, جو ان کو کافر نہیں سمجھتا, ہم ان سے بالکل بات کرنا ہی گا. تو میں یہی تمہید بنا رہا ہوں کہ اگر واقعتاً ایسے ہی ہے کہ ان کا, مجھے ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی خلش ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں سوال کر رہا ہوں, اگر یہ ایسے ہی ہیں کہ بالکل ان کا اعتقاد ہے اور جو بندہ ان کو کافر نہیں سمجھتا یہ اس کو کافر سمجھتا خلش کی بات بھی لے آئے تو خلش کون سی ہوئی وہ بھی بتا دیں. میں نے تو پہلے لفظوں میں کہا, تو میں کہا حضرت کے ساتھ میں جو ان کی طبیعت ناساز ہے, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے پاس رہو. مجھے آپ کسی کے بارے میں, چاہے میرے والد کے بارے میں کہیں, چاہے جس کے بارے میں بھی کہیں کہ فلاں بندہ حسام الحرمین کے مطابق اشرف تھانوی کو فلاں فلاں کو کافر نہیں مانتا, میں کہوں گا جو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ نہیں کہ باتیں معلوم ہونے کے بعد بھی نہیں مانتا وہ کافر ہے. اچھا وہ معاملہ تو ہو گیا. یہ بتائیے کہ جو امام پاک کے متعلق ہے کہ وہ خطا پر ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت تو چلو بہت بعد میں ہے نا, امام حسین کے مقابلے میں تو وہ ان کی نہیں, امام حسین پاک کے بارے میں اب میرا سوال ہے آپ سے, آپ سوال فرمائیں گے. میرا سوال ہے کہ جو بندہ امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہے کہ خروج کرنے میں وہ خطا پر تھے اور انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور وہ یزید کی انہوں نے بیعت کر لی تھی, اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اتنی جو بات میں پہلے کر رہا ہوں, جو میں پہلے کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کا موقف کیا ہے, آپ کیا بیان کرتے ہیں, آپ نے کیا لکھا ہے. مجھے آپ کے موقف کے متعلق بالکل آگاہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا لکھا, آپ کیا موقف رکھتے ہیں. یزید آپ کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتا یزید کیا ہے. یزید کے تو منہ میں ہم پیشاب نہیں کرتے. بات ہے اصل حضرت امیر معاویہ کی. یزید کا نام لینا ہم اپنے زبان کو پلید سمجھتے ہیں کہ اس کمینے کا نام لیں. اصل بات ہے حضرت امیر معاویہ سرکار کی. امام حسین پاک والی بات کا جواب دے دینا. اچھا قاری صاحب, آپ وہ اگر آپ بتا دیں گے نا, آپ اپنا موقف سامنے رکھیں گے, جو آپ کا موقف. چودھری صاحب جو بات جی ایک منٹ, چودھری صاحب ایک منٹ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بندہ چودھری صاحب جو بندہ امام پاک کو خطا پر کہے اور کہے کہ امام پاک خطا پر تھے خروج میں, نہیں فی الحال نہیں, اس کا جواب دے دیں مجھے کہ جو بندہ امام پاک کو خطا پر کہے اور یزید کی بیعت کر لی تھی اور امام زین العابدین نے کر لی تھی اور 75 صحابہ اکرام نے کر لی تھی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
وہ تو بعد میں آپ سے نہیں بعد میں نہیں ابھی کر دیکھ- لیتا ہاں جی، ہوں ابھی کر جی، لیتا کریں۔ لیکن پہلے مجھے نہیں، پتا تو چلے نہیں کہ نہیں آپ سے میں بات کر میں رہا نے ہوں. سوال کیے ہیں، آپ جواب دے دیں. آپ نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال کیا، میں نے کہا میں متفق ہوں. آپ کہیں کہ جی ایسا بندہ جو امام حسین شہید کربلا نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطا پر کہتا ہے، میں کہتا ہوں اس کی اصل میں خطا ہے. آپ یہ کہہ دیں. آپ نے کہا کہ حضرت امام، آپ نے کہا یہ تو آپ نا ایک شخصیات کی فلاں فلاں کی باتیں لا رہے ہیں. اگر کوئی بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کی کسی کی بات کرتا ہے، کریں نا کریں، میں سن اگر رہا ہوں. خطا اجتہادی کی بات کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، تو جو انبیاء کے بارے میں اجتہادی خطا کی بات کرے اس کی اصل میں کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. امام نہیں، حسین اصل میں خطا پھر ادھر کہنا وہ نہیں، نبی میں- ہیں یہ میں حسین کروں، وہ بھی جواب دوں گا. جی آپ جواب دے دیں، میں بھی کہتا میں جواب دے دوں گا. جی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بندہ خطا پر کہے اور کہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور خروج میں وہ خطا پر تھے، ایک میں آپ کے اس میں کتنے سوال ہیں؟ 3 ہیں. میں جتنے سوال ہیں تین نا سب سوالوں کے جواب دیں. ٹھیک ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطا ہے اس کو آپ نے اجتہادی قرار دے دیا اور کہا وہ ایسا ہوگا. تو انبیاء کی خطا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اجتہاد والی اجتہادی خطا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خطا کے متعلق پوچھا نا، جی. آپ نے خطا کے متعلق پوچھا کہ کوئی شخص کہتا ہے، کون کہتا ہے خطا اجتہادی کی بات کرتا ہے، خطا اجتہادی کی بات کرتا ہے. مثلا آپ نا یہ نہیں، میں مطلق لفظ پہلے خطا کے بتائیں اور پھر کیونکہ ہمارے پاس مطلق لفظ ہیں ان کے خطا کے، اجتہادی لفظ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. جو بندہ امام حسین رضی اللہ مطلق- تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے کہ امام حسین نے خطا پر تھے اور یہ امام تو حسین اصول ہے، نہیں یہ تو آپ پڑھتے رہیں، یہ تو اصول ہے. نہیں دیکھیں نا، میں بات کر رہا ہوں تو آپ بول رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے بولیں. آپ نے سوال کیا، میں جواب عرض کر رہا تھا، بول لیں. جو بندہ یہ کہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، ایک. جی دوسرا اب یہ 3 سوال ہیں نا، ایک تینوں کے ایک یہ جواب ہو گیا. نمبر 12 ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خروج سے رجوع کر لیا تھا. اور تیسرا یہ کہ انہوں نے امام پاک نے یزید کی بیعت کر لی تھی. آپ نا 3 ہو گئے. آپ 3 ہو گئے. بات پوری کر لینے دیں مجھے، 3 پورے کر لینے دیں، پھر آپ تینوں کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اجتہادی خطا تھی. سب سے پہلے تو خطا تو ثابت کریں نا کہ یہ خطا ہے، پھر اس کے بعد یہ ثابت کریں کہ امام حسین، اگر آپ سے یہ بھی ثابت نہ ہو اور یہ بھی ثابت نہ ہو کہ امام نے رجوع کیا تھا، تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پوری بات کریں. پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ میں تو یہ کہتا ہوں نا، آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بھی اپنا موقف ظاہر کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، میں آپ کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے یہ دکھا سکتا ہوں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسین اور ان جیسے حق پر ہیں. میں کہتا ہوں حق پر ہیں. ٹھیک ہے. تو جو خطا پر کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اجتہادی خطا، جیسا کہ آپ نے لفظ بولا، اگر جو کہے کہ اجتہادی خطا پر تھے، اگر اجتہادی خطا پر تھے تو ان کا رجوع ساتھ وہ مانتا ہے نا، وہ بندہ رجوع مانتا ہے نا، تبھی وہ کہہ رہا ہے. اور رجوع تو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، خطا اور رجوع دونوں چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. یہ تو آپ کا، یعنی وہ تو آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ بات نہ کریں، اور یہ جو باتیں آپ چھیڑ رہے ہیں یہ تو 10 منٹوں والی نہیں ہے. نہیں کریں، آپ کریں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے. یہ کئی گھنٹوں والی کریں. آپ گھنٹے رکھیں انشاءاللہ العزیز، پورا دن بیٹھیں، میں ان کی کتاب سامنے رکھتے جس کتاب کے متعلق میں فقط یہ پڑھی ہے ان کی کتاب. ٹھیک ہے، میں فقط جو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا فی الحال، یعنی 2 باتیں پوچھنا چاہتا تھا. اگر حسام الحرمین کے میں نے اس کا جواب دے دیا، اب آپ بھی جواب دیتے جائیں تاکہ مجھے بھی پتہ لگ جائے نا. میں دیتا جاؤں گا. وہ یہ لے لیں. یعنی میں فقط پہلے 2 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. اگر اس میں صفائی ہو تو آپ اس کتاب کے متعلق اگر بات کرنا چاہتے ہیں، اس کتاب کے متعلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جو وقت رکھیں، جہاں رکھیں. یہ تو کہتے ہیں نا فلاں محلے میں آئے، الحمدللہ ہماری پیدائش ہی ادھر کی ہے، ہماری پیدائش ہی ادھر کی ہے. میں غوری وی آئی پی، یعنی غوری اب تو وی آئی پی بنا ہے نا، اب بنا نا. ہم پہلے جی ہم پیدائشی طور کے ادھر کی، یعنی پیدائشی طور کی ہم ادھر کے، اور تقریباً ان سارے علاقوں میں ہمارا، یعنی ہم ہیں ہی ادھر کے. اس کتاب کے متعلق اگر آپ کلام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس کتاب کے متعلق بھی آپ مجھے اپنا بھی مسودہ دے دیں، یعنی آپ کا مجھے موقف پتہ چلے کہ آپ کا کیا موقف ہے. پہلی بات، اس
آپ نے کہا کہ یزید کو حق پر، تو ان کو اس میں کتاب میں تو یہ لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے یزید؟ دیکھیں میرے سوال کا جواب دیں، میں دیتا ہوں، پہلے اس میں جواب کیا دیں۔ لکھا ہے یزید؟ وہ بھی یزید کو پلید کہہ رہا ہے، کون؟ یہ دیکھیں جس کتاب جس نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب پلیز والی بات کا میں الگ جواب دوں گا، پہلے میری والی بات کا جواب دے دیں۔ یزید کو پہلے مجھے آپ اپنی بات بتائیں گے کہ آپ کا میرا سوال کدھر جائے گا، میں اپنی بات بتاؤں گا۔ نہیں، میں فی الحال آپ سے فقط اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ اگر اس کتاب کے متعلق آپ اگر میرے ساتھ کلام کرنا چاہتے ہیں، جہاں چاہیں جب چاہیں میں حاضر ہوں۔ دیکھیں آپ میں اپنی نے کتاب بھی اپنا موقف پہلے دیں گے، ابھی تو فقط انہوں نے، میں نے آپ کے یعنی فقط مشاورت کے لیے آیا تھا، اور ان کو انہوں نے اگر آگے سے کوئی لقمے لگائے، یا میں اس دن بھی جب آ رہا تھا فقط مشاورت چاہتا تھا کہ اب اسامہ انہوں نے نہیں بھی کہا نا، تو بات تو کھل گئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا اس کتاب کا دفاع کر رہے ہیں نا۔ ہاں۔ دفاع کریں گے، دفاع کریں گے، اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے ہم دفاع کریں گے، لیکن پہلے آپ اتنا جو جس کے متعلق مجھے آپ کے متعلق جو ہے نا وہ آپ وضاحت کریں گے، اس کتاب کے متعلق ہم کلام کریں گے آپ سے، لیکن پہلے اتنا جو سوال کر دیا اس کا جواب دے دیں۔ آپ پہلے مجھے بتائیں گے، آپ اپنے متعلق میرے متعلق اس کا مطلب ہے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں آ نہیں جواب دیں گے۔ آپ اس بحث کو سمیٹے، یہ ایسے ہے، کچھ علماء کرام بیٹھیں گے، اس کا آپ علماء کے سامنے بٹھا لیں، میں نے بات سنیں، ہم اپنے علماء کرام کو بھی بلا لیکن دو باتیں پوری ہوں گی تب۔ دیکھیں اس میں آپ میں مزید نے پہلے کیا کہا تھا، آپس میں آپ دو اکٹھے نہیں، اس جب طرح- چاہیں۔ اس طرح بھی دو کیسے بیٹھے نا، دیکھیں ہماری نہیں، بات دو ہوتا ہے، نہیں، آپس دو میں- نہیں، آپس میں ہماری میں بات نہیں ہے، اکیلا آ جاؤں گا، بات سنیں، نہیں میری بات میں سنیں۔ اکیلا آ نہیں، جاؤں گا، یہ پہلے بھی یا آپ نے آپ ایک مجھ سے جملہ بولا ہے، بات- نہیں پہلے آپ نہیں، نے کوئی ایک ایسا- جملہ اور بھی بولا ہے، سن لیں میری بات سنیں۔ میں نے آپ کو سوال کا جواب دینے کے لیے وقت دیا تھا، نہیں میں مشاورت میری کی ہے۔ سنیں، نہیں یہ باتیں جو آپ نے میری چھیڑی بات ہیں، میں سنیں، فقط دو میری باتیں بات پوچھنا سنیں، چاہتا میری ہوں۔ بات سنیں، نہیں آپ بات نہیں پوچھ سکتے، میں نے آپ کو 1000 بار یہی کہا ہے کہ وہ مسئلہ میرے متعلق اگر کچھ ہے، دوسری آپ بات میرے متعلق آپ کو اگر کچھ ہے تو آپ کلام کریے، مجھے آپ دو باتیں بتائیں اب گے۔ ہے نا، کیونکہ آپ نے وہ تائید کر دی ہے نا، تائید سنیں کر میری دی، بات سنیں، آپ بھی تائید کرتے میری ہیں، بات پتہ نہیں سنیں۔ کس کس کی تائید کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے تو میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ جن کے پاس، آپ حنیف قریشی صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں جی، ان کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے؟ سر ان سے ان کی بحث ہوئی ہے نا، ان کے ساتھ نہیں، کی یہی بحث تو ہوئی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہے، حضرت امیر پہلے معاویہ آپ کے بارے میں نہیں اگر یہ اپنے، میں نے ان کا کچھ بھی نہیں نہیں سنا، یہ زیادہ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ نہیں اب تھوڑا سا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا مہربانی کریں۔ دوسری بات آپ شخصیات پہ آئے ہیں نا، آپ تھوڑے سے اونچے پہ جا رہے ہیں نا، نہیں، جب اونچا انہوں نے نہیں، کہا میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے بارے اگر میں انہوں نے کہیں- بیان کیا، آپ ان کی لڑائی کی ہے، یہ صفائی چاہتا ہم نے ہوں، کیا ہے۔ بات یہ صفائی چاہتا بات یہ ہوں، ہے، آپ اگر گوشوں بھائی میں نے پہلے دے دی ہے، آپ نے کبھی اگر چاہیں میں نے صفائی دے دی ہے پہلے بھائی جان کہ یہ بندہ بھی گواہ ہے اور یہ بندہ بھی گواہ ہے، وہ کیا ہے؟ کسی کوئی تبلیغ کرے، کسی کو یہ سارے یہ جہاں سارے اسی مسجد کی بات ہے، یہ چیزیں یہ سب کو پتہ ہے، کیوں ٹائم ضائع ٹھیک کرتے ہے، ہیں؟ مجھے پتہ ہے اسی جب لیے وقت کا ضیاع ہے تو پھر کیوں بات کرتے ہو؟ میں خان کو وہ مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، پھر اس میں ایک منٹ۔ بات یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ آپ میرے ساتھ وقت رکھیں اس کتاب کے متعلق، تو ہم اس کے سنیں۔ بات تو وہی ہے نا، سارے بولنے مقصد نہیں، مختصر کرو آپ، چودھری صاحب ایک منٹ ٹھہر۔ پھر تو بات نہیں ہے نا۔ آپ نے بولا کہ اس کتاب کے متعلق میں آپ کو وقت دوں، پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ بابا جی یہ تو آپ لائے ہیں درمیان میں، کس میں کو؟ تو آپ سے اس متعلق تو آپ سے بات ہی آپ دفاع کر رہے ہیں نا، اس کو اچھا یہ تو سمجھتے ہیں آپ نا، نے مجھے رکھی نہیں ہے، پتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب کا آپ نے سامنے رکھ کے اس پہ آپ کو بات نہیں کرنی پتا ہے۔ کہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یزید کو پلید کہتا ہے، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں، آپ اس اچھا کتاب- آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جی ٹھیک ہے، جی مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اس بندے کے ساتھ مفتی فضل چشتی کے ساتھ متفق کیا مسئلہ یزید میں؟ پہلے آپ اپنی بات بتائیں نا، میرا اتنی بات ہے، سنیں، بات بتا سنیں کے جی، بندے مجھے بات نہیں پتا، سنیں، مجھے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں بات سنیں، میرا جو مسلک ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا ہی نہیں ہے نا، میں نے آپ سے پوچھا آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا موقف کیا اس ہے؟ بندے کے ساتھ مفتی فضل چشتی کے اس ساتھ کے آپ اندر جو متفق بیان ہیں؟ کیا گیا، میں آپ نے مجھ سے موقف پوچھا ہے تو میں موقف بیان کروں گا، بتائیں۔ اور آپ سے پھر موقف میں لوں گا کہ آپ کا کیا موقف ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے، میرا موقف یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب لکھنے کے بعد میرا یہ موقف بنا، الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری گھٹی میں امام احمد رضا رکھا گیا، ہماری گھٹی میں امام احمد رضا رکھا گیا، الحمدللہ۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسی کوئی بات جس سے حملہ صحابہ پر ہو، ہم ایسی بات کو یعنی اس کے بغض میں، یزید کے بغض میں کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے بیان سے مجھے ایک جملہ ملا تھا، میں ان کے سامنے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا تنہائی میں۔ آپ نے کہا کہ یزید کو نماز بھی نہیں آتی تھی،
اس جملے کی وجہ سے مجھے بہت خلش ہے. میں فقط آپ سے مشاورت کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے کہا یزید کو نماز بھی نہیں آتی. بتاؤ جس کو نماز بھی نہیں آتی حضرت امیر معاویہ نے ایسے کمینے کو بنایا تو وہ معاویہ کون ہے؟ جو ایسے جہل بندہ جس کی داڑھی بھی نہیں ہے, جو شریعت کو جانتا ہی نہیں ہے, اس کو مسلح کا امام جو بندہ بنائے وہ کمینہ ہے. تو آپ کے یہ لفظ تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف جا رہے ہیں. دیکھیں ایک تو لب و لہجہ ٹھیک رکھیں, مناظرانہ رنگ نہ رکھیں. نہیں یہ ہاں ٹھیک ہے چودھری صاحب, آپ نے تھوڑا سا جواب دیں. ایک منٹ, جو میں نے سوال کیا وہ تو گیا نا, اللہ نے والے ہو گیا, اس میں جواب تم کوئی نہیں نا توڑے کو. نہیں میں موقف دے رہا ہوں, اپنا پورا موقف دوں گا. میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا آپ سے. بھائی وہی تو موقف اپنا وضاحت کر رہا ہوں. سوال کیا ہے وہ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ جواب دینا کوئی نہیں اس کا. کتاب کا ہی جواب. اب میری بات سنیں, آپ بات نہیں سنتے. ایک میں نے سوال کیا متفق ہیں ہاں نہ کر دیں, وہ نہیں کیا آپ نے. میں نے کہا امام پاک کو سنیں, امام پاک کے ساتھ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطاب پر کہے آپ اس کو کیا, آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات کریں. یہی بندے کا موقف یزید پلید کے حوالے سے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے مختلف ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے امام حسین کو پیاسا شہید کیا گیا, لکھا ہے جی لکھا ہے. لکھا ہے. یہ کیا کہتا ہے بتائیے مجھے, ہاں نام میں بتا دیجئے. یہ بندہ امام حسین کو پیاسا شہید مانتا ہے؟ کس کس امام نے اور نے لکھا ہے مجھے یہ بتا. آپ کی گھٹی میں تو اعلیٰ حضرت انہوں نے کہا نہیں ہے. آپ کی گھٹی میں اعلیٰ حضرت ہے نا, یہ میری گھٹی میں آپ کی گھٹی میں اعلیٰ حضرت ہے. مجھے بتائیے اعلیٰ حضرت امام حسین کو پیاسا مانتے ہیں, مفتی فضل پیاسا نہیں مانتا, اس کا پورا ٹبر نہیں مانتا. نہیں مانتا. ٹھیک ہے بات سنیں. اعلیٰ حضرت کی مانیں گے, مفتی فضل کی مانیں گے. بتائیں آپ بات سنیں, آپ سنیں گے نا؟ جی جی سنو. اسی کا جواب. آپ اگر اس بنا پر انہیں یزیدی کہتے ہیں دوسرے تیسرے, آپ جو حکم ان پر لگائے نہیں بات نہیں کرتے. امام حسین کو پیاسا شہید مانتے ہیں یا پانی پی کر؟ کتنے اماموں نے لکھا, کتنے اماموں نے لکھا, انہیں اماموں کو کیا کہیں گے؟ اس وقت آپ کو امام کیوں نہیں یاد تھے جب آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہماری گھٹی میں ہے؟ یہ اس میں نا وہ نہیں مان رہے اس بات کو, وہ سیدھی سیدھے ایسے بحث پہ نا نہیں وہ تو بات ہم کرنے ہی نہیں ہے. آپ اس کو ختم کریں گی. باقی یہ آپ کہیں کہ میں کتاب پر آپ کے ساتھ بات کروں, میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا. میں فضلو کے ساتھ بات کروں گا, وہ بیٹھے میرے ساتھ. جہاں جھگڑے کا مسئلہ وہ بنا رہے ہیں, وہ جتنا آپ اونچا بول رہے ہیں اتنے اونچے مسجد میں بولنا نہیں چاہیے. آپ بہت غلط بول رہے ہیں, دین کا مسئلہ بیان کر کے بول رہے ہیں. وہ بندہ کرے, لیکن آپ غلط اس بندے کو آپ راضی کریں, اس بندے کو کہیں بندے بٹھا, غیر جانبدار بٹھا, منصفین بٹھا. کتاب رکھتے ہیں ہم تیری, تو خود رکھ, ہم اپنی کتاب رکھتے ہیں. منصفین فیصلہ کر دیں گے مسئلہ یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. مجھے دو باتیں بتا. نہیں بتاتا, میں نہیں بتاتا اس کو. جب بتاتا ہی نہیں ہے تو آپ کون ہے مجھ سے میرا موقف جاننے والے؟ میرا فرض ہے. آپ کون ہے؟ ہم پوری پنڈی چھوڑ دی, بس بند کرو. آپ کا پتہ نہیں ہے کون ہے. دیکھیں مجھے کیا پتا آپ کون ہیں. آپ کون ہیں؟ بات سنیں, آپ کون ہیں مجھ سے پوچھیں میں کون ہوں, آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ مطالبہ کیا, مجھ سے مطالبہ کیا نا, ان کو کہیں کہ بٹھائے, وہ ہمارے سامنے. یہ مطالبہ آپ نے کیا نا. چھوڑ دیں اس بحث کو, میں نے کیا جانا ہے. آپ دعا کریں, اب غلط ہے, آپ چھوڑ دیں. ٹائم ہم یہ رکھتے ہیں کہ آپ اس کو بٹھائیں, اس کو آپ کو جڑا باڑ غیرت کھا. ایک کتاب ہے تیری, تو اس کو سچا ثابت کر دے. امام پاک پر جتنے تو نے الزام لگائے ہیں, سن لے میری بات, جتنے مفتی فضل نے جتنے الزام لگائے ہیں امام حسین پر, وہ اس کو ثابت کرے. آپ کا بہت بڑا الزام ہے. 75 صحابہ کرام کو آپ اگر اپنے الزام والی صفائی دے دیں, آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا کہ اس کو نہیں آتی تھی, آپ ثابت کریں نماز آتی تھی اس کو. چلو ثابت کریں. چودھری صاحب بات سنیں, آپ یزید کو نماز آتی تھی, ثابت کر دیں. ابھی بسم اللہ کریں, میں بسم اللہ ابھی کریں, ابھی یزید کو نماز آتی تھی کریں. اب دیکھا ہے, یہ بات مجھے پہلے پوری کرنے دیں. اس لفظ پر کتنا بڑا حملہ ہے. نماز ثابت کریں. یار نماز نہیں آتی تھی, ایسے بندے کو نماز ثابت کریں, فقط نماز ثابت ملیات کیسے بنا دیا. چھوڑو جی, دعا کرو جی, چھوڑو جی, بس بند کرو جی. جس کو یہ بہت بڑا حملہ ہے آپ کا. اصل میں امام حسین پر جو حملہ ہے فضلو کا, امام آپ کو سارے صحابہ کرام پر حملہ, جو 75 صحابہ کی بیعت ثابت کرتا ہے یزید سے, وہ عمل آپ کو نظر نہیں آتا ثابت. یہ کتنا بڑا حملہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسے نماز نہیں مجھے آتی. ایک صحابی کی بیعت یہاں سے ثابت کر لیں. چلو ابو ایوب انصاری کی بیعت ثابت کر دیں. ابو ایوب انصاری کی بیعت آپ مجھے ثابت کر دیں. جو بھی کیا ہے آپ نے ساتھ آپ کو ایک غلط ہے. وہ کہے کہ امام حسین نے بیعت کر لی تھی, وہ غلط بات کر رہے ہیں. بڑا وہ ہے جو کمر مزاجی کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو آپ کی بات خراب ہے. کمر مزاجی کا آپ اپنے اندر, میں نے کیا کہا تھا, کمر مزاجی وہ غلط کر رہے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں وہ آج کی ہے. اب میری بات
अकेले में बात सिर्फ आप दो नहीं बस अकेले में तो आप तब करें ना कि आप कहें कि हम फलां बात करते कोई हैं, मैं- अभी आप मेरे साथ कर लें बात, आप कहें हम फलां बात करते हैं, फलां बंदे के बारे में बात करते हैं, बात फिर ये बात भी आप करें। बीमार है ऐसे ना आप कैसे अभी करें तो बात? अभी आप भी तो ठीक नहीं ना मसला ये नहीं चौधरी साहब चलो नहीं हो गया साहब